الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلیل من عبادی الشکور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، صحت تندرستی کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ ہم اللہ کے وہ گناہ گار بندے ہیں جو صبح توبہ کرتے ہیں، شام بھول بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح بھول بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ وہ رحیم کریم شفیق ذات ہے جو پھر بھی اپنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے ہمیں توفیق عطا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہو سکے۔ اس نعمت پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، نہ صرف رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جب ہم پھر غافل ہو گئے، پھر اپنے دنیا میں کھو گئے، دنیا کے کاموں میں لگ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذی الحج کا مہینہ عطا فرما دیا، اور اس بابرکت مہینے میں پہلے 10 ایام، 10 روز اتنی برکتوں والے کہ اس میں تھوڑی سی محنت کرنے، تھوڑی سی عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو صاف کر دیتے۔ پھر جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ تو اس سے بھی نور علی نور ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی برکتوں میں، اللہ کے دیے ہوئے موقعوں میں کہ ہم دھل جائیں، صاف ہو جائیں، اپنے نامہ اعمال کو ویسا کر دیں جیسا کہ ہم پیدا ہوئے تھے، کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کا ہر سال، ہر دن ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم واپس اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ہم برتھ ڈیز منا کے خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس دن ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو، لیکن اصل سیلیبریشن تو اس دن کی ہے جس دن ہم سچی پکی توبہ کر کے واپس اپنے نامہ اعمال کو 0 کر دیں۔ اس میں کچھ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کیش ان کر لیں، ورنہ ہماری اپنی اگر اللہ کی توفیق مل جائے تو اپنی محنت سے اللہ کے ساتھ سنسیئر توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ بھی اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ جب اللہ موقع دے دیں اور ہمارے نامہ اعمال صاف ہو جائیں، یا اگر اللہ کی توفیق مل جائے اور ہمیں رمضان اور
ذی الحج اور اس طرح کے مواقع ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مل جائے تو پھر ہم آگے اپنی زندگی کیسے گزاریں. ایک بار نیکی پہ آ جانے کے بعد نیکی پہ قائم کس طرح رہیں. ایک بار اپنے نامہ اعمال کو 0 کرنے کے بعد پھر اس نامہ اعمال کو صاف کیسے رکھیں. یہ ایک مسلسل ایک سوال ہے جو ہمارے دل میں اٹھتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی فکر بھی لگی رہنی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ مواقع ہمیں دیے ہیں، ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھا ہے، ان باتوں کو سننے کی توفیق دی ہے، ان بابرکت مہینوں سے گزارا ہے، تو اب ہم کیا کریں کہ ہم اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھ سکیں. رمضان کے بعد ہم نے حصول تقویٰ کی محنت کے لیے جو چیزیں کرنی تھیں ان میں سے جو ایک گریجول سٹیپس کا ہم نے بات کی، اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس میں سے ہم نے پہلے سٹیپ کے اوپر ہی شاید 2-3 سیشنز کیے تھے، باقی آگے کرنے کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے. لیکن آج ایک جنرل میں بات کرنا چاہتا ہوں اور لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج نماز کی وجہ سے ویسے یہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے کہ نماز کے بعد سیٹ اپ کرتے کرتے بہت لیٹ ہو جاتا ہے. تو جو ہمارا پہلے سیٹ اپ تھا کہ نماز بعد میں خود پڑھ لینا اور سٹارٹ وہی 8:15 تک کر لینا، وہ میرے خیال سے بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نیکسٹ ویک سے اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. تو نیکی پہ قائم کس طرح رہیں، اس کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے کہ کیا طریقہ ہے جس سے بندہ نیکی پہ قائم رہے. نیکی پہ قائم رہنا دوسرے لفظوں میں سیدھی راہ پہ رہنا. سیدھی راہ پہ رہنا دوسرے الفاظ میں صراط مستقیم پہ رہنا. یعنی کہ صراط مستقیم جو ہم اس کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ اصل میں سیدھی راہ ہے. مستقیم بالکل اسٹریٹ صراط راہ، یہ وہ راہ ہے جو کہ بندے کو سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. یہ وہ راہ ہے جس میں کوئی لیفٹ رائٹس نہیں ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ اسٹریٹ پاتھ ہے. لیکن یہ وہ راہ ہے جس کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے، اور اس پہ مشکل اس کے اوپر چلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جس نے اللہ سے دشمنی کی، جس کو رادر اللہ نے اپنا دشمن کہا اور جس کو اللہ نے ہمارے لیے ایک دشمن ڈکلیئر کیا، اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں وہ لوگ جو کہ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوں گے ان کے اوپر تو ضرور بالضرور ان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. جب شیطان کو مردود ڈکلیئر کیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم قرار دے دیا گیا، تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، فبما اغویتنی، کیونکہ آپ نے مجھے اغوا کیا. اس وقت بھی اس کی تکبر یہ تھا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے میں گمراہ ہوں. اس نے کہا کہ اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بڑی غور پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو کیوں، شیطان کو کیوں آخر قرآن میں کوٹ کرتے ہیں. شیطان کو اتنی اہمیت والی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کو کوٹ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالا، اس نے کہا، فبما اغویتنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اس کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں، واٹ از دا چوائس آف ورڈز جو کہ بندے کو شیطان کے مقام پہ لا کھڑا کرتے ہیں.
جو کہ ایک عابد کو، ایک عالم کو، ایک عارف کو رجیم بنا دیتے ہیں. اور وہ الفاظ ہیں جہاں پہ انسان اپنی غلطی کو پہچاننے سے مغال کر کے وہ جو 4 انگلیاں اپنی طرف پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو کرنے کے بجائے ایک انگلی کی دوسرے کی طرف پوائنٹ کر کے کہتا رہے کہ جی تمہارے میں غلطی تھی، تم نے مجھے غلط کر دیا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي because you led me astray، because آپ نے جو ہے مجھے گمراہ کر دیا. کنسیڈریشن میں ہی نہیں ہے کہ میں نے خود کیا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو رہا ہوں. بہرحال آگے وہ کیا کہتا ہے کہ لا اقعدن، کس کا صرف کا پرچہ ہے آپ کا؟ کیا ہوتا ہے یہ لام تاکید اور نون سکیلہ کیا کرتا ہے؟ ایمفسس کرتا ہے کہ ضرور بالضرور، ضرور بالضرور، بائی آل مینس. لَأَقْعُدَنَّ یعنی کہ ضرور بالضرور، لازمی طور پہ میں بیٹھوں گا طاق لگا کر. لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی سیدھی راہ پہ چلنے والے ہوں گے. تو یہ نیکی پہ قائم رہنا جو کہ دوسرے الفاظ میں صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہے، یہ ہے ہی مشکل، اس لیے کیونکہ اس کے اوپر طاق لگا کے بیٹھا ہوا ہے شیطان وردود کہ جو اس راہ پہ چل رہا ہے وہ میرا ٹارگٹ ہے. طاق لگانا کیسے کہتے ہیں کہ طاق لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ٹارگٹ میں لے کے بیٹھے ہوئے. جیسے ایک ہنٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے نا کہ اپنے اس کے اندر سائٹ میں کوئی بھی جو اس کو ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی سائٹ میں ڈاک یا ہرن آئے تو وہ اس کو شکار کرے. اسی طرح بالکل یہ شیطان بھی طاق لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جو شخص اس راہ کے اوپر چل رہا ہے اس کو تو میں نے ضرور بالضرور گمراہ کرنا ہی ہے. کس طرح کروں گا گمراہ؟ کہ ثم لآتینہم، پھر کہ میں لازمی طور پر ضرور بالضرور ان کے اوپر آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے لیفٹ سائڈ سے. یعنی کہ ہر جگہ سے جہاں سے پاسبل، چاہے میں سامنے سے آؤں، پیچھے سے آؤں، رائٹ سے آؤں، لیفٹ سے آؤں، I'll surround them. ایک طرف سے نہیں وار چلے گا، دوسری طرف سے آؤں گا، دوسری طرف سے نہیں آئے گا، تیسری طرف سے آؤں گا، تیسری طرف سے نہیں چلے گا، چوتھی طرف سے آؤں گا. بٹ persistently I'll come and keep on attacking them. اور ان کی ڈاؤن فال کی وجہ کیا بنے گی؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. بہت غور طلب بات ہے. صراط مستقیم پہ چلنا مشکل. کیوں مشکل؟ کیونکہ شیطان نے مشن بنا لیا کہ میں نے جو لوگ اس پہ چلیں گے ان کو میں نے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر لحاظ سے آ کے اس سے اتارنا ہی اتارنا ہے. اور اس میں جو کام جو مجھے میرا وکٹم بنیں گے وہ ہوں گے جو کہ شکر گزار نہیں ہوں گے. صراط مستقیم سے پھسلنے کی سب سے بڑی وجہ ناشکری. صراط مستقیم سے پھسل جانے کی سب سے بڑی وجہ
اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ ہونا. صراط مستقیم سے اتر کر گناہ کی زندگی میں جانے کی سب سے بڑی وجہ، یا سب سے بڑی وجہ کہ نہیں بلکہ جو مین کاز کہ انسان کمپلین کرنا شروع کر دے ایز اپوز ٹو کہ اس نعمت کو، اس خیر کو پہچاننے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں نیکوں کی مثال دی، کامیاب لوگوں کی مثال دی، اپنے بندوں کی مثال دی، ان کے ساتھ یہ بات ضرور ہائی لائٹ کی کہ وہ شکر گزار تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. حالانکہ اگر ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی زندگی پہ غور کیا جائے تو وہ مشکلوں سے بھری ہوئی تھی. دو ایگزامپلز، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ان دونوں کے بارے میں قرآن میں اکثر یہ ذکر آیا کہ یہ شکر گزار بندے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے. اور خود قرآن ان کی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کتنی مشکل، کس آزمائش سے گزرنے والی زندگی تھی. اولاد لیٹ، خاندان ریبیلیس، جیل، قید، آزمائشیں، امتحانات، ہر چیز. لیکن ان کا الفاظ جب کوٹ ہوئے تو وہ الفاظ جس میں وہ سارا کا سارا معاملہ جو مشکل تھا اس کو سمرائز کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بڑی آسانی کر دی، اللہ نے بڑا خیر کا معاملہ کر دیا. اگر ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت یہ بات غور کرنی ہوگی کہ میں کتنا، ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی اسپینڈ کمپلیننگ. میں کتنا ٹائم گزارتا ہوں یہ کہنے میں کہ او یہ بھی مسئلہ آ گیا، یہ بھی غلط ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں دوسروں کے ساتھ تو کمپلین نہیں کر رہا، لیکن کسی کو تو بتا رہا ہوں، مطلب اپنے بھائی کو بتا دیا، اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا، اپنی وائف کو بتا دیا. لیکن اگر میں سچی بات بتاؤں تو اگر ہم اس عادت سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کمپلین کرنے کی عادت سے ہی نکلنا چاہتے ہیں آل ٹوگیدر، تو کسی کے سامنے کمپلین نہ کریں، بلکہ اس سچویشن میں جو کہ آن سائٹ، آن دی فیس آف اٹ کمپلیٹلی ڈیزاسٹرس بھی کیوں نہ لگ رہی ہو، اس میں بھی پازیٹیو کو ڈھونڈ کے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا شیطان کو کامیاب ہونے سے روکے گا. اور شیطان کی جو نیکسٹ وار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈپریشن. ایک دفعہ وہ آپ کے اندر اس ناشکری کے ایلیمنٹ کو لے آئے، آپ کو سچویشن سے مایوس کر دے، تو پھر آپ وہ جو ایک سائیکولوجیکل فیزز ہوتے ہیں، ڈینائل کے بعد ریگریٹ کے بعد سیلف بلیم کے بعد پھر اس کے بعد ریکوری شروع ہوتی ہے، وہ آپ ان میں سے گزرتے ہی گزرتے ہیں. اور یہ جو ڈینائل، سیلف بلیم، ریگریٹ اور سیلف بلیم کی جو فیز ہے یہ انسان کو توڑ دیتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے نکل کے پھر واپس ریکوری کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، ایکسیپٹنس کی طرف آنا شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ان فیزز سے سملر ہیں، لیکن کبھی غور کریں، جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو سب سے پہلی چیز ڈینائل ہوتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاؤ could this happen? It's not possible. پھر جب کچھ عرصے بعد
اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی ہو گیا ہے، پھر ریگریٹ آتا ہے، یہ کیا ہو گیا، تو بہت برا ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا. پھر you want to come to terms with it, so you go into self blame. اگر میں یہ کر لیتا، اگر میں اس وقت یہ ڈیسیجن لے لیتا، اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اگر وہ ifs and buts والی سچویشن میں بندہ جاتا ہے، اور پھر اس کو جب اس سے بھی نکلنا شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آنا شروع ہوتی ہے اور پھر ریکوری کی طرف جاتا ہے. بٹ یہ ڈینائل، ریگریٹ، سیلف بلیم جو ہے انسان کو ختم کر دیتی، سائیکولوجیکلی، موٹیویشنلی، یو ڈن. اور اس سارے فیز سے گزرتے ہوئے انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میری تو اللہ، نعوذ باللہ، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے ان دعاؤں کا، کیا ملا مجھے یہ ساری دعائیں کرنے کا، کیا اچیو کر لیا میں نے نمازیں پڑھ کے، کیا وہ جو کہتے ہیں مشورہ کر کے کام کرو، کیے تھے مشورے کر کے کام، کچھ بھی نہیں ہوا، استخارہ کرنا تھا، استخارہ کر لیا، کیا مل گیا. آپ کو اتنا کنونس کر لیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں تو آئی واز بیٹر آف، میں جب یہ نہیں کرتا تھا سب کچھ. تبھی کیا ہوا کہ جو شیطان کا وعدہ تھا کہ صراط مستقیم سے میں آ کے اتاروں گا، اس مشن میں کامیاب ہو گیا. سامنے سے آیا، پیچھے سے آیا، دائیں سے آیا، بائیں سے آیا، جہاں آپ نے ناشکری کرتے ہوئے پکڑے گئے، آپ کو اس نے پکڑ لی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قلیل من عبادی، کہ وہ میرے عباد میں سے، جو میرے بندے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی تعریف کی ایکسٹریم کرنی ہوتی ہے تو اس کو عبد کا ٹائٹل دیتے ہیں. عبد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت ہائی اسٹیٹس ہے. کہتے ہیں کہ میرے عباد میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ شکور ہیں، جو کہ شکر گزار ہیں. یعنی کہ ان دوسرے الفاظ کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہی عباد ہوتے ہیں، اور وہ بہت کم ہوتے ہیں. کہ اگر ہم عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کی ایک صفت ہونا لازم ہے. تو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے، وہ زندگی گزارنے کے لیے جو کہ ویسی ہی ہو جیسے کہ اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ سیدھی راہ جو کہ سیدھا اللہ تک جا کے ملاتی ہے، یعنی صراط مستقیم، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شکر گزار. پھر دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں. حضرت احمد برکاتہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیا وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑنا. لیکن اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ علم ہونا چاہیے کہ گناہ ہیں کیا. کیونکہ جب تک ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے تو ہم گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سمجھیں گے ہی نہیں کہ شاید ہم گناہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ میرے گناہ کھول دے، یا اللہ مجھے اپنے زندگی میں موجود گناہوں کی سمجھ عطا فرما دے. اگر ہمیں اپنے گناہوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے علم
اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ علم اور ارادے سے گناہ کا کیا مطلب ہو گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اور ہم پھر بھی ڈیلیبریٹلی پلان کرتے ہوئے، ایک چیز ہے کہ ایک چیز کا معلوم ہونا کہ یہ گناہ ہے، لیکن آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کو گناہ کرنے کا، لیکن سرکمسٹانسز ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ آپ سے چیز ہو گئی، تو وہ آپ کو علم تو تھا کہ یہ گناہ ہے، لیکن آپ سے اس گناہ کا ہو جانا آپ کے بس میں نہیں تھا، وہ ہو گیا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، اور اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے آپ پھر بھی اس کو کریں، تو یہ علم اور ارادے سے گناہ ہے۔ تو علم اور ارادے سے گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے جسے کہتے ہیں ترک مأمور، یعنی کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہو اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، نہ غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کا حکم دیا، اور چلیں گناہوں سے پہلے بھی حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ ان حقوق کی نا ادائیگی میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جن کا حکم دیا گیا ہے ان حقوق کے حساب سے ان کو نہ کرنا۔ اب اللہ نے حقوق اللہ میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، یہ حقوق اللہ ہیں، اور عباد کے حقوق میں سچ بولنے کا حکم دیا، لوگوں کو دھوکہ دینے سے منع کیا، ان چیزوں کو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، خیال رکھنے کا حکم دیا، یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، لوگوں کو مدد کرنے کا حکم دیا، ان کو ترک کر دینا، یعنی کہ جن کا امر دیا گیا ہے، جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو ترک کر دینا، یہ ایک گناہ ہے۔ اور دوسرا ہے فعل محظور، یعنی کہ ایک تو تھا کہ ترک معمور، کہ وہ کام کرنا وہ کام نہ کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے، اور فعل محظور وہ ہے وہ کام کرنا جس سے منع کیا گیا ہے، وہ کام کرنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، بغیر عذر کے روزہ ترک کر دینے سے منع کیا گیا ہے، زکوٰۃ روک کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، غیبت سے منع کیا گیا ہے، تہمت سے منع کیا گیا ہے، شراب سے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو جن سے منع کیا گیا ہے ان کو کرنا بھی گناہ ہے۔ تو ایک گناہ وہ ہے جن کا حکم دیا گیا اور ہم ان کو اس حکم کی خلاف ورزی کریں، اور ایک وہ ہے جن کو منع کیا گیا اور اب ہم ان کو کریں۔ تو یہ دونوں قسم کے چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، پھر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ انسان کے ظاہر سے تعلق رکھنے والے گناہ وہ ہیں جو کہ ہم فزیکلی ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور باطن سے تعلق رکھنے والے گناہ وہ ہیں جو کہ ہم اپنے اندر پالتے ہیں، جنہیں ہم اپنی اسپریچول ڈیزیزز کہتے ہیں، غصے کا ہونا، حسد کا ہونا، کینہ کا ہونا۔ مشائخ نے ان گناہوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا۔ میں نے کہا کہ کچھ گناہ جو ہیں وہ تو ذنوب شیطانیہ ہیں، یعنی کہ ان کی ریزیبلنس ان گناہوں سے ہیں جو کہ شیطان نے کی، مثال کے طور پہ حسد، مثال کے طور پہ عجب، پھر
دھوکہ دینا، پھر مکر کا ہونا، یہ سارے گناہ شیطانیہ گناہ ہیں۔ پھر کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ درندوں کے گناہ، درندوں کے لیے کیا لفظ ہوگا آسان؟ ہاں، لیکن اینیملسٹک میں بھی درندے جو ہیں وہ درندوں سے مثال یہ ہے کہ جزاک اللہ، درندوں سے مثال یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا۔ اب جو طاقتور جانور ہوتا ہے وہ کمزور جانور کے اوپر کوئی رحم نہیں کھاتا، اس کے بچے کو بھی کھا جاتا ہے، اس کے جب اس نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے تو پھر اگلے کا کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو رون دیتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دے کے خوش ہونا، یہ وہ ہیں جو کہ درندوں جیسے گناہ۔ پھر ایک ہوتے ہیں ذنوب بہیمیہ۔ بہیمیہ وہ جانور ہوتے ہیں جو کہ جیسے گائے بکری وجہ سے وہ دوسرے پہ ظلم تو نہیں کرتے، لیکن ان کا زندگی میں کام ہوتا ہے یا تو کھانا یا اپنی شہوت پوری کرنا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے یا اپنی شرمگاہ کے لیے کرتے ہیں، اور ان تینوں قسم کے گناہ کی انتہا ہے۔ جو شیطانی گناہ ہیں ان کی انتہا تو یہ ہے کہ انسان کہیں شرک ہی نہ کر بیٹھے، اور جو درندانہ گناہ ہیں ان کا انتہا یہ ہے کہ انسان کسی کا قتل نہ کر بیٹھے، اور جو بہیمانہ گناہ ہیں ان کی انتہا یہ ہے کہ انسان زنا نہ کر بیٹھے۔ اور یہی تینوں قسم کی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں جمع کیے، اور جب اپنے بندوں کی خوبی بیان فرمائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین، کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یدعون مع اللہ الہ، کہ جو کسی اور کو نہیں بلاتے اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کے نہیں بلاتے، الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے منع کیا ہو بغیر حق کے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہی تین گناہ کے ایکسٹریمز ہیں جو کہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جو یہ تین کام نہیں کرتے۔ تو ان تین گناہ کی کیٹیگریز، چاہے وہ فزیکلی مینیفیسٹ ہوتے ہوں یا ہمارے اندر ہاربر ہوتے ہوں، ہمارے اندر اگڑتے ہوں، ان کا اثر پیدا ہوتا ہو، ان کو سمجھنا اور پھر ان کو اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اوائڈ کیا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں کہف کا فارمولہ اپنانا پڑے گا۔ یہ کیا فارمولہ ہے؟ یہ فارمولہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف میں ان لوگوں کا، ان نوجوانوں کا ذکر آیا جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ حاصل کی اور وہاں رک کے اپنے ایمان کو 309 سال وہاں قیام کر کے اپنے ایمان کو بچایا، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کہف سے جوڑنا ہوگا۔ کہف جو ہیں وہ ہمارے دور میں یا تو مکہ یا حرمین ہے، مکہ شریف
مدینہ منورہ یہ کہف ہے، قرآن پاک کہف ہے، مدرسہ کہف ہے یعنی کہ علم کا حصول کہف ہے، مسجد کہف ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کہف ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن سے جوڑنے سے مطلب کہ وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہف سے جوڑ لیا۔ جو شخص اپنے آپ کو علم سے جوڑتا ہے، علم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہف سے جوڑ لیا۔ جس شخص نے اپنا مسجد سے تعلق جوڑ لیا، باقاعدگی سے مسجد جاتا ہے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہف سے جوڑ لیا۔ اور جس نے ان تمام چیزوں کو کرنے میں کسی کی سپرویژن میں آ گیا، کسی بڑے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دیا، تو اس نے اپنے آپ کو کہف سے جوڑ لیا۔ قرآن، علم، مسجد، یہ تینوں تب سبسٹینشیٹ ہوتی ہیں اگر یہ کسی کے ہاتھ پکڑ کے چلا گیا، کچھ کسی کو ہاتھ اپنا پکڑا دیا جائے اور وہ ان تینوں سے جوڑ کے رکھے بندے کو، تب یہ سسٹین ہوتی ہیں۔ ورنہ صراط مستقیم سے پھسلنے کے لیے یا پھسلانے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اٹیک ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ جڑے نہیں ہوں گے، کسی سے اپنا تعلق نہیں قائم ہوگا، کسی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گے، کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، تو بہت 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 جلد شیطان پھسلا دے گا۔ یہی وہ محنت ہے جو ہم نے کرنی ہے، اسی محنت کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مزید ان ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کہ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں ناشکری کرتے ہیں۔ ایک دن میں کتنی بار ہمارے لب منہ سے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں۔ اگر ہم ناشکری کرنا چھوڑ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا شیطان کے لیے ہمیں پھسلانا۔ پھر علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ گناہ ہے کیا، اور گناہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہف سے جڑیں، اور وہ کہف میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔